اللہ بڑے رحیم ہے، بڑے کریم، اللہ غفار ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ اللہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ اپنے بندے کو سزا دے۔ جس کو اللہ نے اتنا خوبصورت سانچے میں بنایا ہے اور جس کو اللہ نے اتنا اچھا بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا اور ساری مخلوقات کا انسان کو سرتاج بنایا۔ فرشتے اگرچہ کہ بے گناہ ہیں اور فرشتوں کی غذائی اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر ہے، لیکن فرشتے سے افضل انسان ہے، فرشتوں سے افضل انسان۔ یہ اگر اپنے آپ کو اس نے پہچان لیا تو فرشتوں کو ہٹانے اس کی خدمت کے لیے بنایا ہے انسان کو فرشتے کی خدمت کے لیے نہیں بنایا۔ تو اللہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے بندے کو سزا دے، اس لیے اللہ نے اپنے گنہگار بندوں کو اپنے نبی کے ذریعے سے ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا۔ قرآن کریم تہجد گزاروں کو نہیں، شب زندہ داروں کو نہیں، تقوی اللہ کی پابندی کرنے والوں کو نہیں، گنہگار بندوں کو جن سے گناہ ہوئے اور وہ مایوس ہو گئے کہ ہم تو بڑے پاپی ہیں، گنہگار ہیں، اب ہم کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے۔ ان کو اللہ نے کہا کہ گھبراؤ مت، جو جری ہوتا ہے گناہوں پر اور جو گناہوں پر جسارت کرتا ہے، اللہ کا عذاب اس کے اوپر برستا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ گناہوں پر ضد کرنے والوں کے لیے بڑے سخت ہیں، لیکن جس کے دل میں گناہوں پر ندامت پیدا ہو گئی اور اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، شرم پیدا ہو گئی اللہ کے ذکر، اب اللہ کے سامنے آنے سے وہ شرمندہ ہے، تو ایسے گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے عادتیں لگانے جانے کے پہلے تک معاف کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ غرغرے کے حالت میں جانے تک قبول کرتا ہے، جب تک کہ وہ نشہ میں نہ جائے، ہوش حواس اس کے برقرار رہے اور اس کا احساس ہو گیا اپنے گناہوں پر، اپنی زندگی پر، اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کو بلا دل دیکھنا چاہتے ہیں، ندامت کے ساتھ جو اللہ کے پاس آ گیا، دل کی سچائی کی ندامت کے ساتھ اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں رکھا، رحمت حق بانا بھی جو اس کے لیے جمعہ کا دن رکھا، جمعہ کے دن میں قبولیت کی ساتھ رکھا۔ کون سی ماں ہے جس کا بیٹا شرابی ہے، کبابی ہے، جس کا بیٹا اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے، باپ کے ساتھ اس کا سلوک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ادب اخلاق نہیں ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود کون سی ماں ہے جو یہ تمنا رکھتی ہے کہ میرا یہ بیٹا ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کے مر جائے؟ کون سی ماں ہے جو یہ چاہتی ہے کہ میرا یہ بیٹا میرے سے دور ہو جائے اور کبھی مجھے نظر نہ آئے؟ ایسا شرابی کبابی بیٹا بھی اگر ماں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا اور اس کا پتہ نہیں لگ رہا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، خود بھی دعائیں کرتے ہیں اور مولویوں سے نیک لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ ممتا ہے
جس کی محبت میں کوئی منافقت نہیں ہوتی. یہ ممتا ہے جس کی محبت میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے بھی اس ممتا کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے اور انسانوں کو بار بار اللہ نے تاکید سے حکم کیا ہے کہ ادا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ نے کہا کہ خبردار جوانوں، اگر ماں باپ کے سامنے تم نے اف بھی کیا. ان کا مقام ایک صحابی ہے، کہا کہ اللہ کے نبی ماں باپ میں سے میں کس کا احترام کروں؟ کہا کہ ماں کا. پھر آئے، پھر کہا کہ کس کا؟ کہا کہ ماں کا. پھر آئے، کہا کس کا؟ کہا ماں کا. اللہ نے بھی عظمتوں سے نوازا ہے ماں باپ. تو ایسی 70 ماؤں سے زیادہ ایسی یہ ممتا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. یعنی انسانوں کے درمیان ماں کی محبت کی کوئی مثال نہیں ہے. آج تک دنیا انسانی محبتوں میں ماں کی محبت کا توڑ یہ پیش نہیں کر سکی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ حالت نظامی اور ان کی جان نکلنے کی کیفیت ہے، لیکن جان نہیں نکل رہی ہے. صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ کلمے کی تلقین کرنے لگے. یہ اللہ نے بتایا صحابہ کو، تخت مشق بنا کے انسانوں کو درس دیا. صحابی دوڑ کوئی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا کہ علقمہ نزا کی حالت میں ہے اور ان کی زبان میں کلمہ نہیں آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علقمہ کی ماں کو بلاؤ. علقمہ کی ماں کو بلایا گیا. ماں آئی ہوئی، کہا کہ علقمہ کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ ماں نے کہا اللہ کے نبی میں تو علقمہ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. ماں بڑی جھوٹی ہوتی ہے، ماں جھوٹی ہوتی ہے. کیا کہا؟ میں علقمہ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے، آپ نفسیات کے جاننے والے تھے، نفس شناس تھے انسانیت کے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ اور تہلتی ہوئی آگ میں علقمہ کو ڈال دو. ماں کے سامنے کہا. جیسا ہی اللہ کے نبی نے کہا تو ماں کی ممتا اچھل گئی اور ماں نے کہا اللہ کے نبی آپ گواہ رہنا، میں نے میرے علقمہ کو معاف کر دیا. ماں جھوٹی ہوتی ہے. میں نے میرے علقمہ کو معاف کر دیا. جیسا ہی ماں کی زبان سے یہ جملہ نکلا، علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور علقمہ دنیا سے رخصت ہو گئے. بڑا مقام ہوتا ہے. ہم کو احتساب کا حکم نہیں دیا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، ماں باپ اگر تم کو زبردستی کرے تو تم شرک کر، تو شرک نہیں کرے، شرک نہیں کرے. لیکن ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اللہ کی نافرمانی کس میں ہوتی ہے وہاں ماں باپ کا نہیں سنیں گے. لیکن ماں باپ کو اس معاملے میں جھڑکیں گے. ہمارے وجود کا وہ دنیا میں سبب ہے، ان کے لیے دعا کریں گے. ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل گئے، سمجھاتے رہے، مناتے رہے، مانے نہیں، سنے نہیں، ڈرتے لوگ تو گھر سے غصہ ہو کے نکل گئے اور کہا سلام علیکم ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ.
ابا جان آپ سلامت رہو، میں چلا، سلامت تو تیرا پہچان تیری انجمن چاہیے، مجھے کرنی ہے خدمت دعوت و رسالت چاہیے، میں چلا، میں اس ماحول میں نہیں رہ سکتا، نکل گئے، لیکن یہ کہہ کے نکلے کہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا، میں آپ کے لیے دعا کرتے رہوں گا، دعا کرتے رہوں گا، یہ مقام ہے مقام۔ تو ایسی 70 ماہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پھر وہ اللہ عذاب کیسے دینا چاہے گا؟ تو اس نے یہ بہانے دیا ہے نبی کے صدقے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ کی برکت سے ہم کو جمعہ کا دن دیا، گنہگار آئے توبہ کرے ہم ان کو معاف کریں، جمعہ کا دن، جمعہ کی رات، اسی طرح بڑی راتیں شب برات معاف کرنے کے لیے کہ سچے دل سے بندے توبہ کر لے ہم معاف کر دیں گے، مگر سچائی دنیا کو دھوکہ دینے والا اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وما یخدعون الا انفسهم، خود کو دھوکہ دیتا اللہ کی سچائی چاہتے ہیں، اخلاص جس کو کہتے ہیں، اخلاص۔ تو شب برات میں ایک قبیلہ ہے، صحابہ میں ایک قبیلہ تھا، بنو قیظہ قبیلہ اس کا نام، تو بقیہ تھی قبیلوں کے پاس الگ الگ، لیکن قبیلے بنو قیظہ کے پاس سب سے زیادہ بقیہ تھا، سب سے زیادہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شب برات کے موقع پر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو قبیلے بنو قیظہ کے بکریوں کے باغوں کے برابر گنہگاروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب قبیلے بنو قیظہ کے بکریوں کے بعد 1 لاکھ تو ہوں گے نا، اس کا میں اندازہ نہیں، کثرت بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو معاف کر دے، تو راتوں میں سب سے افضل جو رات ہے وہ شب قدر ہے۔ آج جو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کو پانا بہت مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ شب قدر اللہ کی بڑی نعمت ہے، جمعہ کے دن میں ایک ساتھ ہے، ایک گھڑی، اس میں جو دعا کرے وہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی چھٹی بھی ہے گھڑی پورے دن میں، جمعرات کے مغرب کے بعد سے جمعہ کی مغرب کے پہلے تک اتنے وقت میں وہ گھڑی ہے۔ اب کون سی گھڑی ہے نہیں معلوم، علماء کا اختلاف ہے، تو زیادہ علماء نے یہ کہا کہ امام صاحب جب خطبہ دیتے ہیں اور دونوں خطبوں کے درمیان میں امام صاحب بیٹھتے ہیں جلسہ، بس اتنا وقت ہے قبولیت دعا کا، دلی دل میں جو دعا کرنا ہے کر دو، اللہ قبول کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی شب قدر یہ بڑی قیمتی اور بڑی فضیلت والی رات ہے، اس رات کا وضاحت سے قرآن میں بیان ہے۔ اللہ نے اس رات کو چھپا دیا، یقینی طور پر قرآن اور حدیث میں یقینی طور پر شب قدر کی تعین نہیں ہے کہ فلاں شب قدر ہے۔ اب یقینی طور پر نہیں ہے، رمضان میں بھی نہیں، پورے رمضان میں بھی یقینی طور پر، بس علماء نے کہا، لیکن ساتھ ہم نے پڑھے 360 راتوں میں ایک رات شب قدر کی ہے۔ اب کچھ ایسے دیوانے امت میں گزرے ہیں
جو 360 راتیں جاگے ہیں، ہمارے امام حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے بارے میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، 40 شب قدر تو مل گئی ان کو یقینی طور پر۔ تو الفت میں برابر ہے وفا ہو کے جفا، محبت میں تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا، اور محبت بھی ہے تکلیف محسوس کی جا رہی ہے، تو یہ محبت میں منافقت ہے، وہ ہے محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، عشق میں فسق نہیں ہوتا، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ۔ اب ہمارے پاس میں علماء کے کہنے کے مطابق، جمہور علماء کے، رمضان کی 27ویں شب قدر کے نام سے منائی جاتی، اس میں بھی 90% ہمارے لوگ نوجوان لائن میں رات کو گزارتے ہیں، لائن وہ راستوں پر پھریں گے، وہ ہوٹلوں میں جائیں گے، وہ درگاہوں میں جائیں گے، وہ مزارات میں جائیں گے، لائن میں گزارتے تھے۔ ایک رات کو علماء نے بتایا کہ 27ویں رمضان کی رات شب قدر ہو یعنی ممکن ہے، یہ اہتمام سے منانا چاہیے، لیکن اس کو بھی ہم ظاہر میں ڈالتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کے لیے اللہ سے مانگ کر اشارے کیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، 1 مہینے کا اعتکاف آپ نے کیے تھے اس سال میں۔ تو ایک رات میں اللہ نے آپ کو شب قدر بتا دیا کہ فلاں رمضان کی فلاں رات شب قدر ہے، آپ بڑے خوش ہو گئے، اور خوش ہو کے صحابہ کو بتانے کے لیے باہر آئے مسجد کے۔ جیسا آپ باہر آئے، 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، آپ ان کو صلح صفائی کرنے میں لگ گئے، تو جھگڑنے والا چھڑانے، ان کے چھڑانے تک اللہ نے آپ کے ذہن سے چراغ کو اٹھا دیا۔ پھر وہ صلح کے بعد آپ سوچ رہے تو وہ زکات کا لیں، یہ اللہ کی حکمت، اس میں 2 چیزیں امت کو دی گئی اس واقعے میں۔ ایک چیز تو یہ دی گئی کہ اس امت کا آپس میں لڑنا، آپس میں جھگڑنا سب سے منحوس عمل، اس لیے اگر کوئی ہم پہ آ رہا ہے تو بازو ہو جاؤ، لڑنا کمال نہیں، لڑائی کو ٹالنا کمال ہے۔ اللہ نے 2 لوگ لڑ رہے ہیں تو دونوں کو 2 ہاتھ ہیں، دونوں کو بھی 2 پیر ہیں، دونوں کو بھی ہمت ہے، ساری چیزیں، دونوں کا بھی خاندان ہے، دونوں کا بھی گھرانہ ہے، دونوں کی بھی لوگ ہیں۔ گالی دینے والا اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، اور گالی سن کے صبر کرنے والا اپنے آپ کو بزدل سمجھتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ گالی سن کے صبر کرنے والا سب سے بڑا بہادر، اور گالی دے کے بہادر سمجھنے والا سب سے بڑا بزدل۔ گالی دینے والا اللہ کا نافرمان، نبی کا نافرمان،
گالی پر صبر کرنے والا اللہ کا فرما بردار، نبی کا فرما بردار۔ گالی دینے والے سے اللہ بھی نفرت کرتا ہے، نبی بھی نفرت کرتے ہیں، اور ہر اچھا انسان نفرت کرتا ہے، فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اس کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ نیزر کی بو اس کے مقابلے میں مقبول نہیں ہے۔ اس کے منہ سے آنے والی بو یہ حرام ہے فرشتوں کے لیے۔ اتنی طرح پڑی ہے۔ گالی دینے والے کے منہ کی بدبو فرشتے محسوس کرتے ہیں، لہسن کھانے والے کے منہ کی بدبو انسان محسوس کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں آپس میں اختلاف نہ کرو، ڈرو مت۔ لڑنے کی وجہ بھی ہونا بلا وجہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہے، بلا وجہ۔ تو جھگڑا خاموش چیز اتنی عظیم رات، اتنی قدر والی رات اللہ نے امت سے نکال دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہ نے قرآن کریم میں کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ آپ کے سامنے کیسے کیسے لوگ آتے تھے، کیا کیا بولتے تھے، اللہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب آپ نے کڑوی کسیلی برداشت کی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اور ان پر آپ نے نرمی کی، سنگ برسانے والوں پر آپ نے پھول برسائے، گالیاں دینے والوں کو آپ نے دعائیں دی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش روح ہوتی، تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، قیامت تک کے لیے اسلام کو بقا اور اسلام کو استحکام ادا کرنے والا یہ قافلہ صحابہ کرام کا یہ تیار نہیں ہوتا۔ آپ کے صبر اور آپ کی نرمی کا نتیجہ ہے کہ قیامت آنے والی قیامت تک کے لیے اللہ نے صحابہ کرام کو تیار فرما کے ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا سامان کیا ہے۔ تو یہ چیز اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، جھگڑا منحوس چیز ہے، اپنا دل صاف بنانا، اچھا بنانا، وہ بھی نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو شب قدر اٹھائی جانے کی ایک وجہ وہ آپس کا تفریقہ، آپس کا اختلاف مسلمانوں کا۔ دوسری وجہ یہ کہ اللہ نے اس میں بھی حکمت رکھا، اب اس کی سزا اچھے لوگوں کو دوں، تو اللہ نے اس میں بھی حکمت رکھا کہ اچھے لوگ تلاش کرنے کے لیے، ایک رات تلاش کرنے کے لیے کئی راتیں جاگیں گے، یا اچھے لوگوں کے لیے نعمت ہے، ایک رات تلاش کرنے کے لیے کئی راتیں جاگیں گے، اللہ کے سامنے عبادت کریں گے، والمستغفرین بالاسحار، اس کا ان کو ثواب ملے گا۔ تو یہ رات جس کو شب قدر کہتے ہیں، حضرت محمد ابن عربی نے کہا کہ پورے سال میں ٹائم دیتی ہے، پورے سال میں، کبھی شعبان میں آتی، کبھی شعبان میں، کبھی رمضان میں، کسی کو پتا تھا، اہل اللہ جانتے ہیں، اللہ والے جانتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ بات رمضان میں رہتی ہے، ایسا اہل اللہ کا بھی کہنا ہے، اور قرآن حدیث سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ رمضان المبارک، اور رمضان کے آخر عشرے میں 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت، اللہ کی رحمت مسلمانوں پر برستی ہے، اور دوسرے عشرے میں اللہ مغفرت کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں،
اور تیسرا اجرا پہلے دونوں اجروں کے مقابلے میں زیادہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں والا، زیادہ عظمتوں والا تیسرا اجرا، اس لیے کہ تیسرے اجرے میں ممکنہ طور پر شب قدر کو اللہ نے رکھا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الفطر من العشر الاواخر، رمضان کے آخر اجرے کی 10 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کو پسند ہے۔ عدد کی 2 قسم ہے، جفت اور طاق۔ جفت عدد یعنی 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، یہ جفت عدد ہے جس کے 2 حصے برابر ہوتے ہیں۔ اور طاق عدد اس کو کہتے ہیں جس کے 2 حصے برابر نہیں ہوتے، یہ ایک سے بھی ہوتا ہے طاق عدد۔ اللہ ایک ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ الفطر، اللہ طاق یحب الفطر، اور اللہ تعالیٰ طاق کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے تسبیحات میں بھی، حدیث میں بھی جو تسبیحات بتائی جاتی ہے اکثر حدیث میں، اور علماء بھی جو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں تو طاق عدد بتاتے ہیں۔ اللہ کو پسند ہے طاق عدد۔ اس لیے نماز جنازہ کے موقع پر حالانکہ اس کی کوئی اثر نہیں ہے حدیث میں، قرآن میں، کہ صفے 3 ہونا یا 5 ہونا یا 7 ہونا، اس کی کوئی اثر نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہے جنازے کی دعا یاد نہیں رہتی، مگر بولتے صفے کتنی بھی دیکھو، نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں رہتی، مگر صفوں کا خود اہتمام کرتے کتنی صفے ہوئی دیکھو، جیسا نماز نہیں۔ پرانے ہمارے لوگ یہ ہوتا ہے اہتمام تھا، پرانے لوگوں کی بات بہرحال حکمت سے خالی نہیں تھی، ان کے اندر عشق تھا، محبت تھی۔ وہ عشق کا مظہر ہے کہ پرانے لوگ نماز جنازہ میں صفوں کی تعداد طاق وہ رکھتے تھے، پسند کرتے تھے اس کو، کہ طاق عدد اللہ کو پسند ہے، بس اس کی سوا دوسرا کوئی اس کی اثر نہیں، تو غلط بھی نہیں ہے اس اعتبار سے، لیکن ضروری نہیں ہوتا، اس سے زیادہ ضروری اور چیزیں ہیں جنازے میں، کچھ خامیاں ہیں ہمارے پاس۔ نماز جنازہ پڑھاتے وقت ابھی شوق ہو گیا، جنازہ پڑھانے کا بھی شوق ہو گیا، زید کا انتقال ہوا تو زید کے گھر میں سے اگر کوئی 40 دن جماعت میں جا کے آ گیا وہ بیٹھا تو اس کو شوق ہوتا نماز کروں گا، حالانکہ اب کون پوچھتا کہ اس موقع پر تم کو یاد ہے کہ دعا یاد ہے کیا، طریقہ یاد ہے کیا، مگر وہ سب کو پڑھا لیتا، حالانکہ 2-4 علماء رہتے ہیں، 2-4 حفاظ رہتے ہیں نماز جنازہ میں۔ اللہ اکبر، نماز جنازہ یہاں ختم ہوگی، میت کے لیے جنازہ پڑھا جاتا ہے، اس کی آخری رسم ہم مغفرت کی دعا کر کے رخصت کرنے والے ہیں، اور اس میں بھی نام نمود اور شہرت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولویاں ہوتے ہیں لیکن اس میں یہ شان سے پڑے گئے، آج اتنا مسئلہ یاد ہے شریعت کا کہ نماز جنازہ ولی نے پڑھانا، ولی یعنی سرپرست خاندان کا، بس اتنا مسئلہ یاد ہے، یہ مسئلہ یاد نہیں ہے کہ نماز جنازہ کی دعا بھی صحیح ہونا، مسئلہ یہ یاد نہیں ہے کہ درود شریف بھی صحیح ہونا،
یہ مسئلہ جاتی ہے کہ تکبیرات کا صحیح ہونا، جب تک وہ فرض ہے اور یہ مستحب ہے۔ نماز جنازہ ولی نے پڑھانا مستحب ہے، اور نماز جنازہ کی دعائیں تکبیرات صحیح کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ اکبر، نماز جنازہ آگے کا تو ابھی باقی ہے مگر یہاں ختم ہو گئی۔ دنیا کا کوئی مفتی اس پر فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اللہ اکبر والی نماز ہو گئی۔ دنیا کا کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا، یہ نماز ہی نہیں ہوئی جانا دیجیے۔ کتنے مردے دفن ہو گئے، ہمارے کتنے مردے اللہ اکبر پہ دفن ہو گئے، یہاں پہ آمد کیا جانا ہے؟ کسی مولوی کو کوئی ارادت تو نماز پڑھنا ہوگا۔ ہمارے بڑے بڑے اکابرین بھی نماز جنازہ تھا، ان کے اولاد کے بڑے بڑے علماء، لیکن وہ برکت کے لیے ان سے بڑے علماء یا ان کے میت کے ساتھیوں میں سے کوئی ہے تو ان کو بولتے نماز پڑھانے نہیں بولتے۔ حضرت مولانا محمد عبدالغفور صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تھا، ہمارے پورے علاقے کے کتب بڑے اللہ والے ہیں، اور حضرت کو 8 لڑکے ہیں، 8 لڑکوں میں 2 مفتی ہیں اور تقریباً 8 لڑکے حافظ آنے ہیں، اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی مولانا طالب علی صاحب نے دادی کی۔ یہ ہوتا ہے، اور یہاں ہمارے پاس میں مسئلہ یاد ہے، نماز جنازہ ولی نہیں پڑھنا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں امت کے اندر یہ غلطیاں آ گئی۔ تو کیا بول رہا تھا؟ شب قدر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عشرے کا اہتمام کرنے کو کہا، تحروا لیلۃ القدر فی الفجر من العشر الاواخر، آخر عشرے کی 10 راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو 10 جو عدد ہے یہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے اللہ نے، اب ہم تسبیح پڑھتے ہیں نماز میں، رکوع میں، سجدے میں، تو دان ہے 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ ہے نا، اس لیے کہ اللہ کو دان عدد پسند ہے۔ تو کہا کہ 10 راتوں میں تلاش کرو۔ 10 راتیں کون سی ہوں گی آخر رکھنے کی؟ 21، یہاں سے شروع 21، 23، 25، آخری 27 اور آخری 29، 5 داغ راتیں آتی ہیں۔ اصولاً یہ 5 داغ راتیں بڑی راتیں ہیں رمضان کی، 5 رمضان کی بڑی راتیں ہیں، لیکن کیا ہمارے پاس ایسے ماں وہ چلے گئے تو آئے اور شاہ گئے، باتیں پردہ نکل۔ اب اتنے رمضان جیسا مبارک مہینہ گزر جا رہا ہے، روزوں کا ہمارے پاس میں اہتمام نہیں، نوجوانوں میں کئی نوجوان ایسے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ دنیا کتنی ہی تدبیروں میں آگے نکل جائے، ہمارا یہ ایمان ہے جو سیدھے سادے الفاظ میں جماعت میں ہم کو بتایا جاتا، سچائی ہے۔ میرا آپ کا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ ہماری آپ کی اور پوری دنیا کی کامیابی اللہ کے دین میں، بس اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میری آپ کی اور پوری دنیا کی کامیابی اللہ کے دین میں ہے۔
اللہ کی طرف ہی آنا پڑے گا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دنیا کے بندوں سے نکلنا پڑے گا. سب کچھ ہم دنیا کو نہ سمجھیں گے. بقدر کفاف ہم دنیا میں رہیں. کمانا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، زراعت کرنا، یہ بھی سب دین ہے. وہ بھی سب دین ہے اور دین سے جوڑ کر ہم وہ بھی کریں. لیکن اس کے لیے اگر ہم دین کے تعلیمات اور عبادات کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ بھی دنیا اور یہ بھی دنیا سب ہاتھ سے چلے گیا. تو وہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما. قرآن میں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں کہ اچھے مسلمان کون ہوتے ہیں. رحمان کے اچھے بندے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں داغا بن کے نہیں رہتے بلکہ نیچے جھک کے چلتے ہیں. جھک کے چلتے ہیں، آنکھ دکھاتے نہیں، گھٹتے نہیں. یہ بندوں کی پہلی صفت قرآن نے بیان کیا. یمشون علی الارض ہونا. اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اگر کوئی جاہل ان کا سامنا کرے، برا بھلا کہے، کچھ کہے، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، تو وہ طریقے کی بات کر کے باغوں ہٹ جاتا ہے، نکل جاتا ہے. وہ نہیں لگتی جاہل لوگوں. یہ اچھے لوگوں کی صفت قرآن بیان کر رہا ہے. اسی میں یہ بھی ہے وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اچھے لوگوں کی ایک صفت یہ ہے وہ پوری پوری رات سجدوں میں قیام میں گزارتے ہیں اللہ کے سامنے. رات بھر عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. عام راتوں میں اللہ والوں کا یہ حال ہے، جبکہ ایسی مقدس راتوں کا تو پوچھنا ہی کیا ہے. آخر اجرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ہے، آخر اجرا جب شروع ہوتا اللہ کے نبی کمر کس لیتے تھے. یہ الفاظ ہیں اپنے جو ازواج مطہرات ہیں ان کو بھی جاننے کے لیے تلقین کرتے تھے کہ سب راتوں پوری رات آخر اجرے. اور آپ بھی رات بھر جاگتے تھے پوری رات، 10 راتیں آخر اجرے کی. کیا ضرورت ہے؟ بخشے بخشائے نبی کا مقام ہوا، لیکن اس کے باوجود امت کو تعلیم دینا تھا، امت کو بتانا تھا یہ اتنی اہم چیز ہے. ورنہ جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا اور جس کے استحباب میں اللہ نے جبرائیل کو رکھا، جبرائیل جس کو اٹھانے کے لیے آتا ہے تو کعبہ کے اٹھانا خلاف ادب سمجھتا ہے. جبرائیل جس کو اٹھانا مقصود ہوتا ہے تو جبرائیل ان کے قلبوں کو چومتا ہے ان کو نیند سے بیدار کرنے کے لیے. جس کا مقام اتنا اونچا، ان کو کیا ضرورت ہے اتنی زیادت کی، لیکن امت کو بتانا مقصود ہے کہ یہ اتنی بڑی اور اہم چیزیں ہیں. تو آخر اجرے کی پوری راتیں جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم کو تلقین کیا کام حالاتوں کی داخلے کی. اس کے لیے اعتکاف ہے. یہ اعتکاف کا مقصد ہے. ایک بڑی چیز آخر اجرے میں اللہ نے دیا امت. یہ حیثیت کے اعتبار سے، شرعی حیثیت کے اعتبار سے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ ہمارے یہ محلے میں ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو محلہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اعتکاف کی فضیلت سے محروم تو رہے گا، گنہگار نہیں ہوگا. اگر ایک
اور فضیلت کے اعتبار سے تو اس کا انداز نہیں ہے. ہمارے پاس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تمام اکابرین متفق رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ ہجرت کے بعد جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، مدینہ آئے، ایک مرتبہ خالی آپ کا اعتکاف چھوٹا، ایک سال اعتکاف چھپا کے رہے گا. وہ سال تھا فتح مکہ، جس سال میں مکہ فتح ہوا تو گویا کوئی اللہ کے حکم سے چھوٹا. آپ کو اللہ حکم دے رہا ہے سفر کرو نبی کے جیسا. نبی کے بعد آگے کوئی آتا اللہ حکم دیتا تھا. نبی کے بڑے عمل کو چھوڑ کے ایسی کوئی چیز کو بہانا بناتا تھا اپنے عمل کے لیے جواز پیدا کرنا. دین میں تحریف ہے، دین میں تحریف کرنا، نبی کی شریعت پر زیادتی. رمضان المبارک کے آخر عشرے میں ہنگامی حالات کے علاوہ دینداروں کے لیے، داعیوں کے لیے، مبلغوں کے لیے، علماء کے لیے اعتکاف سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے. نبی کی سیرت کی روشنی ہے. وہ کسی مصروفیت کو بتا نہیں سکتا کہ میں اس کی وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھا. دینی مصروفیت کوئی نہیں. لیکن ہمارے پاس میں اس کا اہتمام نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے، اس پر زیادتی ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ اس کا رمضان میں اس کا اتنا لاکھ ملتے ہیں. نبی کو نہیں سمجھا جاتا. یہ زیادتی ہے پر تاخیر آخری کا اعتکاف کی بڑی اہمیت رکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سے پوری زندگی آخر آخری کا اعتکاف کیا ہے اور اس کا اصل جو مقصد ہے وہ اللہ کو پانا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور شب قدر کی تلاش. اس لیے آج بھی ہمارے پاس دیوبند، سہارنپور، ندوہ، دلی مرکز، یہ ہمارے تمام علماء اور اکابر معتکف رہتے ہیں. اب ہم کو پھرنے کا شوق ہے تو ہم اپنے اکابر کو بھی نہیں دیکھتے وہ کیا کرتے ہیں. ان کی تقلید کرنا چاہیے نا. تو یہ تمام اکابرین آخر آخر میں اعتکاف میں رہتے ہیں. جیسے بالکل اللہ کے سامنے اور یہ عبادت میں جا جاتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ آخر اچھنے میں قرآن کریم نازل ہوا تھا. یہ امتیازی فضیلت آخر اچھنے میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، شب قدر میں. علماء نے کہا کہ آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کلام ایک یک بار کی شب قدر میں آیا. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حسب موقع 23 سال کی مدت میں پورا قرآن نبی پر اتارا. 23 سال کی مدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. آپ کی عمر کیا تھی؟ 40 سال اور آپ کی وفات ہوئی 63 سال. تو 40 سے آگے 23 سال میں پورا قرآن کریم حسب موقع اللہ کے نبی پر اترا. اور قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی غار حرا میں 17 رمضان والی بنا. 17 رمضان کو پہلی وہی آئی تھی غار حرا میں. اور قرآن مکمل ہوا الفاظ. تو نزول قرآن پر بھی اللہ نے عید رکھا رمضان میں.
اور تکمیل قرآن پر بھی اللہ نے یہ رکھا بکری کی اللہ کی طرف سے قرآن مقدس سے جاتا تو اللہ کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے. پھر اللہ پوچھ رہے ہیں مسلمانوں سے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں یعنی اہمیت بتانے کے لیے پہلے سوالیہ لہجہ کیا کیا گیا اس کے بعد اللہ ہی کہہ رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے 1000 مہینے بولے تو کتنے ہوتے سال 83 سال لگے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر جس کو ایک رات مل گئی شب قدر تو 83 سال کی عبادت کا ثواب اس کو ملے گا. 83 سال کی عبادت 100 اس نے عبادت کیا 83 سال اتنی بڑی چیز اتنے آسانی سے پیدا کر لیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا ہے نا ریاضت کرنا پڑے گی. اتنی آسانی سے پیدا کریں گے ہم تو بلی کے خواب میں چکرے دیکھتے ہیں اطلاع لیں گے رمضان میں کریں گے اطلاع لیں گے اتنی آسانی سے پیدا کریں گے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کا اللہ کے نبی نے ذکر کیے صحابہ کے درمیان. بنی اسرائیل کے عابدوں کا تذکرہ ہے نا 500 سال کی عبادت 300 سال کی عبادت ایسے عابدین گزرے بنی اسرائیل میں. تو اللہ کے نبی نے ذکر کیے بنی اسرائیل کے کچھ مخصوص عابدوں کا تو صحابہ کو بڑا رشک ہوا اور صحابہ سوچے کہ ہم تو چاہتے ہوئے بھی ان کے لیے عبادت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہماری عمریں ہی اتنی نہیں ہوتی عمریں کم ہو گئی. تو اس پر صحابہ کو بڑا رشک ہوا تھوڑا افسوس بھی ہوا کاش کہ اتنی عمر ہماری ہو جائے اور ہم عبادت میں گزاریں. ایسے ہی واقعات کے پیش نظر صحابہ کرام کچھ طے کر لیتے تھے اپنی جگہ کہ میں زندگی میں شادی نہیں کروں گا میں زندگی میں رات بھر کبھی سوؤں گا نہیں. اس قسم کے واقعات ہے وہ بنی اسرائیل کے عابدوں کے حکایات کے تناظر میں. تو صحابہ کو رشک ہوا صحابہ کے اس رشک اور طلب جو سچی طلب تھی سچا رشک تھا سچی خواہش تھی. اللہ نے فوری جبرائیل کو بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ صورت طے کیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہیے کہ مایوس مت ہو. میں نے تمہاری برکت سے تمہاری امت کو ایک رات دیا ہے. ایک رات اگر وہ ایک رات یہ پانے اس کی قدر کر لے تو بنی اسرائیل کے عابد 83 سال 80 سال 1 سال کی عبادت میں گزارے اتنا ثواب ایک رات میں اس یہ اللہ کا اتنا کرم ہے اس امت کے اوپر. اب ایک رات ہم کو اگر پانا ہے 1 سال بھر جا کے تو مل جانے والی 1 سال زیادہ سے زیادہ یقینی طور پر. اس لیے آج ہم سب یہ طے کریں کہ انشاءاللہ پورے سال میں ہم
عشاء اور فجر نکلتے ہیں. رات کی ابتدا میں مغرب عشاء، انتہا میں فجر. تو رات میں مل جاتے نا، رات میں عبادت میں مل جاتے اور باقی چھپے بھی چھپے رہتے، مگر یہ تو مل جاتے عبادت میں. عشاء اور فجر پڑھنے والا ظہر اثر کیوں چھوڑے گا؟ تو یہ طے کر دیں کہ انشاءاللہ ہم سال بھر 5 نمازوں کی پابندی کریں گے، اور سال بھر ہم نے کر دی تو زندگی بھر کر دی. اس لیے کہ 40 دن اگر کر دی تو اللہ تعالیٰ 40 دن کا اثر زندگی پہ ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ چیز چھوٹتی نہیں. یا اللہ نے 40 دن کے عدد میں ایک تاثیر رکھا ہے. تو آج کے رمضان میں اور آج کی اس مجلس میں ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم سب نمازوں کی پابندی کریں گے اور جتنا ممکن ہو معمولات کا اہتمام کریں گے. ذکر اذکار ہے، تلاوت ہے، اللہ سے مانگنا ہے، دعائیں کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اس کا اہتمام کریں گے. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. فرشتے اس رات میں اترتے ہیں آسمان سے، رحمت کے فرشتے، اور روح یہ بھی اترتی ہے. روح کیا ہے؟ روح. تو اس کی مختلف تفسیریں کی گئی. مشہور تفسیر ہمارے سمجھنے کے لیے گئی کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل فرشتوں کے ساتھ وہ بھی سردار بن کے اترتے ہیں اس رات میں. حضرت شیخ نے بڑی تفسیر لکھی ہے. وہ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ روح یہ ایک مستقل فرشتہ ہے. روح جو دنیا میں صرف شب قدر کو اترتا ہے، پہلے سے رحمت کا فرشتہ. تو ان سے مسافہ ہوتا، ان سے ملاقات ہوتی ہے. شب قدر میں ڈالنے والے، عبادت کرنے والے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے پروردگار کے حکم سے، من کل امر، اور بندوں کے لیے پیغام لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے فضل لاتے ہیں. سلام یا حتی مطلع الفجر، اور اس رات کی یہ ساری فضیلت اور کیفیت صبح صادق تک رہتی ہے. مطلع الفجر، فجر شروع ہونے تک، یعنی صبح صادق تک اس کی یہ کیفیت اور یہ فضیلت یہ رہتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حال ہم کو یہ انسان، یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے وہ دوست احباب اور بڑے چھوٹے جنہوں نے اس مہینے کا اہتمام کیا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر اذکار کیا، توبہ کی اور اپنے آپ کو بدلنے کا تہیہ کر لیا کہ اب ہم کو بدلنا ہے. کوئی موڑ ایسا لانا چاہیے زندگی میں کیا مجھے بدلنا ہے، کوئی موڑ لانا چاہیے. اللہ نے موقع دیا ہے کہ بدلنے کو. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم کو یہ موقع یہ دیا، رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا ہے. کتنے ہمارے اپنے احباب تھے جو ہمارے ساتھ تھے گزشتہ رمضان میں، بڑی رات میں، اب وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کو مغفرت کرتا ہے. جتنے ہمارے احباب ہیں جو ابھی ہے رمضان میں، لیکن اب وہ کما حق اس کا اہتمام کرنے سے عاجز ہے، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی نعمت ہے. صحت تندرستی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو صحت دیا، تندرستی دیا. اس کو غنیمت جاننا ہے، اس لیے کہ
سورج ایک جگہ پہ نہیں رہتا، وہ ڈھلتا ہے. زندگی کا سورج بھی بہرحال ڈھلتا ہے، ڈھل رہا ہے. 25 سال کا آنے والے سال 24 سال کا نہیں ہوتا، وہ 26 سال کا ہوتا ہے. اس لیے صحت کو غنیمت جانو. بڑھاپا آنے سے پہلے یعنی کمزوری آنے سے پہلے اور جتنی عبادت ہم کر سکتے ہیں کریں. اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں اور دوستوں اپنے مرحومین کو نہیں بھولنا، نہیں بھولنا. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے رشتوں کو مرنے کے بعد بھی قائم رکھا ہے. رشتے نہیں ٹوٹتے جانے والے جانے کے بعد بھی. ان کو یاد رکھنا، محبتیں نہیں ٹوٹتی اسلام میں جانے والوں کے جانے کے بعد بھی. ارشاد ثواب اسلام میں رکھا ہے. ارشاد ثواب یعنی ثواب پہنچانا اپنے مرحومین کو. اللہ نے مال دیا ہے تو ان کے نام سے مال خرچ کر کے ثواب پہنچاؤ. نفل نماز پڑھ کے ان کو ثواب پہنچاؤ. قرآن کریم کی تلاوت کر کے ان کو ثواب پہنچاؤ. ذکر اذکار درود شریف پڑھ کے ثواب پہنچاؤ. مرحومین کو ثواب پہنچاؤ. ثواب پہنچتا ہے مرحومین. اس کے لیے یہ بڑی راتوں میں بھی ہمارے پاس ہمارے بزرگوں نے خاص اہتمام کیا. پہلے سے رمضان میں بھی پورے رمضان تلاوت کرتے ہیں، گھر کے مستورات کی تلاوت کرتی ہم بھی پڑھتے ہیں. کسی کے 2 قرآن ہوئے، کسی کے 3 قرآن ہوئے، کسی کے 4 قرآن ہوئے. اور ہونا چاہیے بازار کا ایک شیڈول بنانا چاہیے رمضان کا، اور سال بھر کا بھی الگ الگ، لیکن رمضان میں خاص طور پر. اور بڑی رات کو ہوتی جیسے آج 27 شعبان، تو ہمارے پاس اہتمام ہے 27 شعبان کو قرآن کریم اپنے مرحومین کو بخشنے کا. پہلے تو خاص طور پر امام صاحب کے پاس لوگ آتے تھے پہلے کہنا تھا اور بولتے تھے کہ 110 سورہ یاسین، 1000 مرتبہ درود شریف، 5000 مرتبہ کلمہ، 3 قرآن لکھ کے لاتے تھے اور مرحومین کے نام لکھ کے لاتے تھے. بھولے لوگ تھے لیکن بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے تھے. اس دور کا انسان ہوشیاری چاپٹر ہے. اس دور کا انسان ہوشیار نہیں ہے، چاپٹر. اس دور کے لوگ یہ نہیں تھے، بھولے تھے. اور مومن بھولا ہوتا ہے تو لکھ کے لاتے تھے. بولتے تھے مول صاحب یہ جو ہے پکڑ نام لاتے تھے، یہ لوگوں کو پکڑ کر امام صاحب پکڑتے تھے. تو ایک رابطہ رہتا تھا، دل مانتا تھا اپنے مرحومین سے جڑا رہتا تھا، مرحومین سے جڑا ہوا رہتا تھا. اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی. یہ امت خرافات میں کھو گئی. اب خود کے لیے نہیں تو ان کے لیے کیا کریں گے؟ جبکہ حضرت شاہ صاحب نے اور حدیث کے روزے میں کہا تھا کہ تعلیم دی گئی اس امت کہ مرحومین کے قبروں پہ جانا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا، قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا، لیکن آپ کو حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو. جب روکا تھا اس وقت پر قبر مشرکین کی تھی. ابتدائی اسلام میں شروع ہوئی، مشرکوں کی قبریں تھی، اس لیے قبروں میں جانے سے روکا تھا. اب مسلمانوں کے قبرستان ہیں، قبرستان جاؤ.
جانے کے دو کام ہیں، دو فائدے۔ ایک تو یہ کہ مجھے مرنا ہے، یہ تازہ ہو جائے گا، یہ تازہ ہو جائے گا، سب کے ذہنوں سے غلط فہمی نکل جائے گی کہ مرنے کے لیے 80 سال کا ہونے کے بعد ہی موت آتی ہے، غلط فہمی نکل جائے گی، موت کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر خاتم اللذات، مسلمانوں لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو تو دل رہتا ہے۔ تو کون سی چیزیں لذتوں کو ختم کرنے والی؟ وہ ہے موت کی یاد، الموت، موت کی یاد۔ تو قبرستان جانے سے موت یاد آ جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد پہلے خود کو مخاطب کرنے کا حکم ہے، پھر پہلے سلام کریں گے، السلام علیکم یا اہل القبور، قبرستان جانے پر سلام کرنے کا حکم ہے، یا اہل القبور، اے قبر کے مکینوں۔ ثابت یہ ہو گیا کہ وہ سنتے ہیں، وہاں جانے کے بعد، وہاں جانے کے بعد وہ سنتے ہیں، یہ ثابت ہو گیا۔ السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلامتی ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حدیث کے حوالے سے کہ صاحب قبر پہچانتا ہے آنے والے۔ زید اگر اپنی بھائی کی قبر پر گیا تو قبر میں بھائی پہچان رہا ہے کہ میرا بھائی آیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ صاحب قبر آنے والے کو پہچانتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے لیے ٹفن لایا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ وہاں کھڑے رہ کر آدمی قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا، ان کے لیے دعا کرے گا، یہ ان کے لیے ٹفن ہے، یہ ان کے لیے سوغات ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو حکم ہے، مگر یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل گئی کہ ایک مرتبہ مر گیا، شروع میں کچھ دن جو ہے وہ محبتیں رہتی، اور ایک بار پھر بلا کیے 2-3 مہینے کے بعد پھر ختم ہو گیا، پھر ختم ہو گیا، پھر تو قبر بھی آتی رہتی ہے، ایک بار میں تو ماں کی خبر ہوگی یار، ٹھیک ہے ایسا ہے۔ اس لیے قبرستان زیارت کرنے کے لیے جانا چاہیے، ایثار ثواب تو کیسے بھی ہوگا۔ اب ہم یہاں بیٹھ کے دعا کریں گے اپنے مرحومین کے لیے، مرحومین ہمارے رشتےدار کہیں بھی دور دراز ہو تو ان کو ثواب پہنچے گا، اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں، لیکن زیارت اس کو ملاقات کہتے ہیں، زیارت کے معنی ملاقات، تو زیارت قبر پہ جانے کے بعد ہی ہوگی، تو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ فاتحہ کر لیے 2 دن کی زیارت تھی، 10 دن کی 40 دن کی ہو گئی، اب ہمارا کام ختم ہو گیا، ایسا نہیں۔ اس لیے پرانے لوگوں نے وہ چیزیں رکھے تھے، وہ چیزیں اگر غلط تھی، صحیح نہیں تھی، لیکن انہوں نے کیا تعلیم لیے رکھے تھے، مردے زندوں کی ہوتے تھے نا پہلے، ایک یاد کے لیے رکھے تھے، کم سے کم اس بہانے سے اپنے مرنے والوں کو ہم یاد کریں۔ ان کا طریقہ الگ تھا، نیت صحیح تھی، لیکن عمل کے قبولیت کے لیے نیت صحیح ہونا اور طریقہ صحیح ہونا یہ دونوں ضروری ہیں، لیکن ان کی ایک چیز صحیح تھی۔ آج ہماری نیت بھی غلط ہے، طریقہ بھی غلط ہے، ہم ان سے پیچھے ہیں، وہ ہے کہ وہ ہمارے سے آگے تھے، ہم ان کو نام رکھتے ہیں۔ تو میرے حال اپنے مرحومین کے لیے بھی اس موقع پر ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے مرحومین کو ہم چھوڑ دیں اور راتوں میں وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تجھ سے درگاہ کہیں بھی نہیں جا رہے، درگاہ پہ جا کے کیا کر رہے تھے؟
ہم صرف زیارت کر سکتے ہیں، اللہ والوں کو بھی زیارت کر سکتے ہیں، جو مسترد قبریں ہیں وہاں بھی جا سکتے ہیں، ہم عام دنوں میں بھی جا کے سلام کریں، کچھ پڑھ کے ہم انسان سے بات کریں، زیارت کر سکتے ہیں۔ اس کے آگے کی باتیں سب ہماری فضول ہے آج کے دور میں۔ شیخ بول رہا ہے کہ میرا مرید جو ہے قبر پہ بیٹھ رہا تو صاحب قبر سے باتیں کر رہا، شیخ بھی جھوٹا مرید بھی جھوٹا، دونوں پاگل، دونوں بھی پاگل، یہ غلط بات ہے۔ ارے تیرے مرید کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے اور وہ صاحب قبر سے بات کر رہا، فرض نماز صحیح نہیں، پہلے مرید کی فرض نماز صحیح کر، اس کے بعد وہ آگے کی بات ہے، وہ آگے کی بات ہے۔ میرا مرید نیت یہاں مان رہا اور سجدہ آخری کو کر رہا، ایسے جھوٹوں کا وعدہ ہو گیا تو کیا بہت ستری تو پہلے ہر زیارت کے لیے قبرستان جا سکتا ہوں۔ آج کی رات کبھی برات خالی نہیں، عام دنوں میں جمعہ کے دن البتہ ملتا ہے روایات میں، جمعہ کے دن قبرستان جانا چاہیے، زیارت کرنا چاہیے، سارے ثواب کرنا چاہیے۔ تو میرے ہاتھ میں مہینہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی اس کو معاف فرمائے، جو عبادتیں ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہمارے دن کے روزے چھوٹے ہم طے کریں، نیت کریں انشاءاللہ آنے والے رمضان سے پہلے جتنے جلد ہو سکے ہم روزوں کی قضا کریں گے، اور آج کی رات میں اور باقی جو دن ہے